السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان جواد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ نیوز۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایسے مسئلے کے بارے میں جو کہ ہر پاکستانی کا یہ مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے نئی پالیسی ظاہر کی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی پاکستان سے آئے گا اس کو جو سائنو فارم ویکسین لگائی گئی ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اسی پر آج ہم بات کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں صدر پی ایم اے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب۔ ان سے ہم جانیں گے کہ سر، یہ جو ڈبلیو ایچ او ہے اس کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے اس بارے میں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں جی کہ یہ جو کووڈ 19 بدقسمتی سے آئی ہے اور 2019 سے آئی ہے، دسمبر کے اندر جو پہلے اس کے کیسز آئے تھے، اور آج تک دنیا جو ہے اور اس نے جتنی بھی ہماری معیشت ہے، اکنامکس ہے دنیا کے اندر، اس کی تہس نہس کر کے رکھ دی ہے۔ اب ڈبلیو ایچ او کی طرف سے اور بہت سی تنظیموں کی طرف سے، ورلڈ میڈیکل ایسوسی ایشن نے، ہم لوگ جو ہیں کہ ہماری سیماؤ ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ کنفیڈریشن ہے میڈیکل ایسوسی ایشنز کی، اور میں اس کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں۔ ہم نے یہ مطالبات کیے تھے، رکھے تھے کہ یہ کوئی پروفٹیبل ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جس کے لیے کہ پروفٹ ڈھونڈنے کی خاطر کیا جائے، جیسے کہ نارملی ایک کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے کرتا ہے۔ اینڈ دس از ویری انفارچونیٹلی کہ ابھی جو ڈبلیو ایچ او کے سربراہ ہیں انہوں نے بھی کہا کہ اس کی جو رائلٹی اور اس کے لیے جو ہوتا ہے اس کی سب کو اجازت دینی چاہیے، چونکہ یہ عالمی وبا ہے اور عالمی وبا سے نبڑنے کے لیے آپ اپنے رائٹس کے تحت اس کو نہیں رکھ سکتے یا نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن کچھ ملکوں نے اس کے لیے کہا ہے، جیسے لائک وائز چائنا نے اس کے لیے کہا ہے کہ بالکل ہم لوگوں کو دیں گے، اور چائنا کے پرائم منسٹر مسٹر شی نے، کہ میں ان کا بہت زیادہ مداح ہوں اس ریفرنس سے، کہ انہوں نے کہا کہ وہ ممالک جو کہ اس معاشیات کے تحت افورڈ نہیں کرتے، ہم ان کو مفت یہ جو ہے ویکسین دیں گے۔ آئی تھنک کہ آئی مسٹ اپریشیٹ۔ اور پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو ویکسین آئی، چائنا نے ہمارے ساتھ نہ صرف یہ کہ وہ ہمارے اچھے دوست ہیں، بھائی ہیں، بلکہ انہوں نے ہمارے انسانی ہمدردی کے تحت بھی ہمیں ویکسین، اینڈ دے ور دا فرسٹ کنٹری۔ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ چیز کہ چائنا از دی اونلی کنٹری کہ جس نے سب سے پہلے اس وبا کے اوپر کنٹرول پایا۔ آج وہاں پہ نارمل زندگی ہے۔ اب کچھ اور ممالک بھی ہیں، نیوزی لینڈ ہے اس کے ساتھ، آسٹریلیا ٹو سم ایکسٹینٹ وہاں پہ ہے۔ اب کیسے ہو سکتا ہے امریکہ، برطانیہ، یہ تو کھڑکے ہوئے ملک ہیں، یہ مطلب اس کے اوپر کنٹرول کر نہیں سکے، لیکن چونکہ ایک مونوپلائزڈ ہے اور لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں جی ان کے تو اسٹینڈرڈ ہی بڑے ہائی ہوتے ہوئیں گے، ویئر ایز اٹ از ٹوٹلی ناٹ ٹرو۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ یہ حقیقت نہیں ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ایسٹرازینیکا ہمارے ساتھ بھی آئی اور نیدرلینڈ نے اس کو بند کر دیا، اور کمپلیکیشنز ڈیٹ بھی تھے۔ سپوتنک رشیا، جس کو اگین ہم سمجھتے ہیں کہ رشینز کیا سائنس کے اندر بیچتے ہیں، 97% ان کی جو ہے ایکوریسی اور ان کے ساتھ اچھا تھا۔ چائنا کی ویکسین کے ساتھ بھی یہی۔ اب یہ میرے نزدیک جو ہے ذاتی حیثیت میں سمجھتا ہوں کہ یہ تجارت بیسڈ ہے، تجارت بیسڈ یہ ڈیسیژنز ہیں۔ ان لوگوں نے جو وہاں پہ لگائے ہیں پیسے، اس کی اب یہ چاہتے ہیں کہ ری پے کیا جائے، اور اربوں روپے کی یہ ساری اب انڈسٹری بن کے رہ گئی ہے۔ سعودیہ میں جو نئی پالیسی سامنے آئی ہے اس میں یہ بھی ظاہر کیا گیا کہ وہ جو پاکستان سے لوگ آئیں گے ان کو پے بھی کرنا پڑے گا، جو کرنٹائن کرنے کے لیے، مطلب 7 دن کے لیے کوئی $1400 اور $1300 کے حساب سے۔ یہ دیکھیں، یہ جو آپ، میں ایک تو پہلے اس ویکسین کے حوالے سے میں اس کا بھی پھر کوارنٹین کے بارے میں بھی کہنا چاہوں گا کہ سعودی عرب نے یہ جو کہا ہے کہ چائنیز ویکسین کو وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، صرف اور صرف جو یورپین اور امریکن بیسڈ ہے ان کو، میں سمجھتا ہوں کہ قطعی طور پہ میں اس کی مذمت، اور برملا میں اس کی مذمت کرنا چاہوں گا کہ یہ غیر انسانی، غیر اخلاقی اور غیر قانونی فعل ہے میری نظر کے اندر، کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ایسا ملک ہے جس نے کہ اس کے اوپر کنٹرول کیا، جس نے سب سے پہلے ویکسین دی، جس کے ٹرائل بہت اچھے آئے ہیں، یو اے ای کے اندر جو ہے سب سے پہلے وہ جاری ہے، اینڈ دس از دی چائنیز۔ پہلے دنیا یورپین کرتی تھی، ناؤ پیپل آر آسکنگ، ان پاکستان دے آر آسکنگ بیکاز اٹ از دا موسٹ سیفسٹ۔ سب سے جو سیفسٹ ہے وہ چائنیز ویکسین ہے، جس کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا ہے اور پاکستان کے اندر لگا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اقوام عالم کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور جتنی بھی ویکسین پروڈیوسڈ ہوتی ہیں، اور مور اوور اگر ڈبلیو ایچ او رجسٹر ان کو کرتا ہے تو دیٹ شوڈ بی ایکسیپٹیبل، اور یہ یونیورسل سرٹیفکیٹ ایکسیپٹنس چاہیے، یہ انڈیویجول ممالک کی یہ جو ہے اجارہ داری نہیں ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے دوسرا آپ رکھنے کے لیے کہ کوارنٹین، اگین دیز آر یور ڈپلومیٹک ریلیشنز، اور آپ کی فورن پالیسی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں سارے کہ بھائی 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 بھائی، لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ لوگوں کے اپنے مفادات اور ملکوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آیا تو برطانیہ کی وہ جو تھی، برطانیہ کے ساتھ ہم افیکٹ ہوئے، سارے کا سارا پاکستان 97% اب اس کے ساتھ ہمارے لوگ افیکٹڈ ہیں جو کہ برطانیہ سے ہمارے ساتھ آئی تھی۔ اب برطانیہ نے خیر سے یہ کہ پاکستان سے پابندی لے، انہی کا جراثیم، انہی کا وائرس، اور جب یہاں سے لوگوں نے جانا ہے تو جی اب آپ کوارنٹین کریں، اپنے خرچے پہ کریے۔ برطانیہ کے اندر بھی ایسا ہی ہے، آسٹریلیا کے اندر بھی ایسے ہی رکھا ہوا تھا۔ تو سعودی عرب کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں پہ
آپ کی ویکسین ہو گئی ہے, اس کی ٹیسٹنگ ہو گئی ہے, وہاں پہ اگر کوارنٹین کرنے ہیں تو میکسیمم ان کو گھر کے اوپر ان آئسولیشن پہ چاہیے. یہ جو فائنینشیل برڈن ڈالنے کی پالیسی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے. اس کو دے ہیو ٹو لک آفٹر. دا ریزن بینگ کہ سعودی عرب کے اندر ایک تو کوئی ویل آف لوگ جاتے ہیں تو بات سمجھ آتی ہے, جب ہمارا جاتے ہیں مزدور طبقہ جاتا ہے تو ان بیچاروں کے نہیں ہے. سعودی عرب کو کرنا ہی ہے تو سعودی عرب شوڈ افورڈ اٹ. مطلب ایک سسٹینیبل کنٹری ہے, اور ہم جب مسلمان امہ یہ سارے کا سارا ہم مطلب گردانتے ہیں تو مسلم امہ ہیز ٹو کم فارورڈ, اور سعودی عرب بینگ دا لیڈر آف دیٹ آل مسلم امہ, اس کو اس کے ساتھ کرنا چاہیے. اور پاکستان کے ساتھ اور کسی دنیا سے بھی آنے والوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنلی جو سسٹینیبل کنٹریز ہیں ان کو اس قسم کی حرکتوں سے اجتناب کرنا چاہیے, اینڈ دے شوڈ کم فارورڈ کہ انسانیت کی ہمدردی اور انسانیت کی بہتری کی خاطر ان کو ایسے اقدامات سے اجتناب کرنا چاہیے. اور بالخصوص پاکستان سے سعودی عرب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فورن آفیسر کو, اینڈ ایم شیور کہ ہمارے فورن منسٹر نے لیا ہوگا, پرائم منسٹر صاحب ان ٹچ ہے ان کے ساتھ, تو ضرور انہوں نے کیا. اگر ایسا نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں اٹ از ون آف دا ڈیلیز. انہیں ضرور کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے مزدور وہاں پہ جاتے ہیں اور کچھ رکھ لیں کہ اگر کسی کی انکم ادھر تک کی ہے تو ٹھیک ہے, اگر اس سے انکم کم ہے تو وہ اسٹیٹ کرے گی. ہم کوئی ان کو 5 اسٹار VIP کے لیے تو نہیں کہہ رہے کہ ایسا وہ کریں. تو اگر ان کو کرنٹین رکھنا بھی ہے, اور جیسے شروع میں کیا گیا تھا بہت سارے ممالک نے کیا تھا, دے ور کیپنگ ان کرنٹین, لیکن اپنے شہریوں کو وہ رکھتے تھے ایک خاص اور خود پے کرتے تھے. اگر کسی نے 5 اسٹار میں رہنا اٹ از اے ڈفرینٹ, لیکن اگر کوئی اور نارمل میں رہنا چاہتا تو اسٹیٹ جو تھی وہ برداشت کرتی تھی. سر آگے حج کا سیزن آ رہا ہے, اور جو مختلف لوگ ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے تو وہ لگوا لی ہوئی ہے چائنا کی ویکسین, اور وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, تو اب ان کے لیے کیا حل ہوگا اس چیز کے بارے میں؟ دیکھیں, حج کی خاطر انہوں نے میرا خیال ہے کہ بڑی پالیسی واضح کر دی ہے کہ بچوں کے لیے منع کر دیا, 18 سال سے 60 سال تک لوگوں کے لیے. 60 سال سے اوپر تو بزرگ جا ہی نہیں سکتے, تو دے ہیو میڈ اٹ ویری کلیئر. اور ابھی ویکسین کے بارے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ویکسین وچ از بین انٹروڈیوس ان پاکستان, ویکسین وچ از ویری مچ افیکٹو, اس ویکسین کا وہاں پہ کرنا, اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ دن اور 2 دن کے اندر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. بیکاز سعودی عرب ہو یا کوئی ملک بھی ہو, دے کین ناٹ سروائیو ان آئسولیشن. اور چائنا کے ساتھ یہ چین روس کی تو ایک بیماری کھانسی چینی یا کھانسی امریکی تو نہیں ہوتی. کھانسی تو کھانسی ہے, وائرس ہے تو وائرس ہے. جون سی وائرس آئی کہہ دیا, مطلب وہ ٹرمپ صاحب نے پہلے مذاق اڑایا تھا یہ چینی وائرس ہے, اور کہا تھا ہمارے پاس تو آنے نہیں. بورس جو ہیں پرائم منسٹر UK کے, وہ بڑا جا کے ملتے تھے, یہ تو ایسی ہے. باقی جب ملک آپ کے سامنے ہیں, برطانیہ کے اندر کیا ہوا, امریکہ کے اندر کیا ہوا, اسپین کے اندر کیا ہوا, اٹلی کے اندر کیا ہوا, فرانس کے اندر کیا ہوا. دیز آر سو کالڈ سویلائزڈ اور زیادہ مطلب امیر ممالک ہیں, تو ان کا جو ہیلتھ سسٹم ہے دیٹ ہیز بین فیلڈ بیڈلی. کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ ویسے ہی ان کی جو بنیاد ہے وہ کھوکھلی بنیادوں کے اوپر قائم ہے. وہ ممالک جہاں پہ ہیلتھ سسٹم, ہیلتھ ریفارمز بہتر اور افیکٹو ہیں, وہاں نو ڈاؤٹ کہ یہ اثرات آئے ہیں, لیکن ان کے اندر ہائی کرائی ایسی نہیں ہوئی جیسے کہ ان ممالک کے ساتھ ہوئی. اور ابھی ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کا بھی یہی حال ہے کہ اس کے پرائم منسٹر صاحب نے یہی فرما دیا, ہم نے کنٹرول کر لی, ہم نے اس کے لیے ویکسین بنا دی, دنیا کو دیں گے, فلاں کریں گے. تو وہ اب ان کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, اقوام عالم کو اس کے ساتھ احتیاط کرنی چاہیے, اور خدا را جو انسانیت ہے انسانیت کے لیے کام کریں, اور انسانیت کی خاطر جو ہے اسی کے ساتھ ہی آگے ترقی اور اسی کے ساتھ ہی زندگی ہے. جی بہت شکریہ سر نے تو یہی بہت اچھی بات کی کہ ایک عالمی ادارے کو, جو بھی عالمی ادارے ہیں جو ہیلتھ کو پرموٹ کرتے ہیں یا ہیلتھ کے لیے کام کرتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ وہ اس معاملے پہ سوچیں, جو کہ چائنیز ویکسینیشن جو ہے وہ بالکل خطرناک نہیں ہے, وہ سب سے زیادہ لگائی گئی ہے, اور اس سب سے زیادہ مسئلہ تھا ہی چائنا میں, جس نے کنٹرول کر کے اپنی ویکسین کے ذریعے اور اپنے حفاظتی تدابیر کے ذریعے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اپنے آپ کو اس وائرس سے بچایا ہے. تو اس کی ویکسین کو بین نہ کیا جائے, تاکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں حج کا سیزن ہے تو اس سے محروم نہ رہ سکیں.